بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نوجوان دوستو، بھائیو اور ملت کے ذہین اور جینیس نوجوانوں، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے دین اسلام کے نام سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ، بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، ہماری بغیر طلب کے، ہمارے بغیر استحقاق کے اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ جیسا ابھی تعارف کرا گیا کہ ہمارے ایک بھائی چراغ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہدایت عطا فرمائی۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے ایمان میں بھی عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، اللہ کی شکر ہے ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کا رابطہ ہے، ان کے بھی ایمان میں آنے میں ان کی ذاتی طلب کو دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ انہیں اسلام کا تعارف ہو گیا، اور وہ جو ہے پھر انہیں معلوم ہوا اس کے حق ہونے کا، اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ دین اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تو اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں جن میں سے ایک قیمتی نعمت ہے، ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارا دین بنا کر، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری تو یہ فرمایا کرتے تھے تمہارا اسلام کو دین بنا کر میں خود راضی اور خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا انعام کیا۔ لیکن ترجمہ عام کیا جاتا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا، سلیکٹ کیا، چنا ہوا دین اللہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایسا پیارا دین ہے۔ یہ دین اس لیے نعمت ہے کہ اصل میں اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ کیوں اس دین کو دے کر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اصل میں جو بھی انسان کی فطرت و مزاج کی ایسی ہے کہ اس کے پاس جو بھی بڑی سے بڑی کوئی چیز ہے، نعمت ہے، اگر اس نعمت کے استعمال کا صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نوجوان دوستو، بھائیو اور ملت کے ذہین اور جینیس نوجوانوں، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے دین اسلام کے نام سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ، بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، ہماری بغیر طلب کے، ہمارے بغیر استحقاق کے اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ جیسا ابھی تعارف کرا گیا کہ ہمارے ایک بھائی چراغ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہدایت عطا فرمائی۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے ایمان میں بھی عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، اللہ کی شکر ہے ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کا رابطہ ہے، ان کے بھی ایمان میں آنے میں ان کی ذاتی طلب کو دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ انہیں اسلام کا تعارف ہو گیا، اور وہ جو ہے پھر انہیں معلوم ہوا اس کے حق ہونے کا، اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ دین اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تو اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں جن میں سے ایک قیمتی نعمت ہے، ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔
تو ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارا دین بنا کر حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری تو یہ فرمایا کرتے تھے تمہارا اسلام کو دین بنا کر میں خود راضی اور خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا انعام کیا۔ لیکن ترجمہ عام کیا جاتا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا، سلیکٹ کیا، چنا ہوا دین اللہ کا ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایسا پیارا دین ہے۔ یہ دین اس لیے نعمت ہے کہ اصل میں اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ کیوں اس دین کو دے کر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اصل میں جو بھی انسان کی فطرت و مزاج کی ایسی ہے کہ اس کے پاس جو بھی بڑی سے بڑی کوئی چیز ہے، نعمت ہے، اگر اس نعمت کے استعمال کا صحیح طریقہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اسے نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بھی نعمت ہے، اس کے نعمت کے اٹھانے کا طریقہ مطلب قیمتی سے قیمتی کروڑوں روپے کی گاڑی آپ نے لی ہے، بہترین قسم کا اعلیٰ معیاری جہاز آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو اس کے جو ہے اڑانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، آپ کو ڈرائیونگ کے اصول معلوم نہیں ہیں، یا ڈرائیونگ کے اصول معلوم ہے ان کی توفیق نہیں ہوئی ہے، تو آپ کے لیے وہ ڈبہ ہے گاڑی اتنی بڑی، کتنی جو بھی نعمتیں ہیں اس سے۔ تو اور اگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر ڈرائیونگ نہیں آتی آپ کو اور گاڑی ڈرائیونگ کرنے لگیں گے، آپ اصول معلوم نہیں ہیں آپ کے، اور آپ اصول کے خلاف اسے چلانے کی کوشش کریں گے تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گی گاڑی، وہ گاڑی جو نعمت تھی وہ زحمت بن جائے گی، ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو صحیح طریقہ کسی بھی نعمت کا صحیح طریقہ جو اس بنانے والے نے بنایا ہے، اس طریقے کو جاننا اور اس کو فالو کرنے کی توفیق ہونا، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اگر نعمت تبھی نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت ہو، اگر نعمت کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو نعمت نہیں بلکہ نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ ہر نعمت کا یہی انسان کی فطرت ہے یہ بات۔ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، لیکن آنکھ کروڑوں روپے کی کوئی بہت سے غریب لوگ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دو کوئی امیر آدمی آئے اور آ کر کہے ایک آنکھ سے بھی اتنا ہی دکھائی دیتا ہے، دو آنکھ سے بھی اتنا ہی دکھائی دیتا ہے، تو ایک آنکھ چاہیے مجھے $1 کروڑ لے لیجیے آپ، تو موٹی سے موٹی عقل کا آدمی کوئی نہیں دے گا، یہ اتنی قیمتی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت تب نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آیا مطیع اور فرما بردار بیٹے کی باپ کے چہرے پر ایک نگاہ ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ باپ کا ذکر کیا جاتا ہے اور بیٹے کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی عام انسان کی ایک نگاہ، بیٹی کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، اور ماں کا درجہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا میری ہمدردی خیر خواہی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو ماں کے چہرے پر بھی نگاہ ڈالنے کے یہی اجر ہے اور باپ کے چہرے پر، لیکن شرط یہ ہے کہ مطیع اور فرما بردار ہو، بیٹی ہو یا بیٹا۔ تو حدیث میں آیا ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، دو روایتیں الگ الگ ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا نبی اللہ ماں باپ تو گھر ہی میں رہتے ہیں، تو اگر کوئی اپنے چہرے پر 70 بار روزانہ نگاہ ڈالے، ایک دوسری روایت میں 100 بار نگاہ ڈالے، اللہ نے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، 100 حج کا ثواب ملے گا، 70 حج کا ثواب ملے گا۔ اب اگر اس آنکھ کے ساتھ ہدایت ہے تو آپ اندازہ کیجئے ایک حج کتنے میں ہوتا ہے امریکہ سے، عام حج کتنے میں ہوتا ہے، اور پھر VIP حج ہوتے ہیں تو وہ بھی، اور وہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اتنا۔ اس کے ساتھ آنکھ کے ساتھ ہدایت ہے تو اتنی بڑی نعمت، اور آنکھ کے ساتھ ہدایت نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نظری کے عادی لوگوں کو، بد نظری کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا، نامحرم کی طرف نگاہ ڈالنا اس کے چہرے پر، یا اس کو بد نظری نہیں سمجھتے ہم، کسی کو حقارت سے، حسد سے، جلن کی نگاہ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ کسی سے نفرت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، یہ بھی بد نظری میں آتا ہے۔ تو بد نظری کے عادی کو جو سزا دی جائے گی کہ دوزخ کی آگ میں تکوے گرم کر کے اس سے آنکھوں کو داغا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، یہ آنکھ کے استعمالی کی وجہ سے تو سزا پائے گا آدمی۔ تو اس ہدایت نامے کا نام ہے اسلام۔
اس ہدایت کے نامے کا نام، ہدایت کے اس اصول کا نام ہے اسلام. اس لیے فرمایا رضیت لکم الاسلام واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ایک بنیادی اصول ایک یہ ہے کہ جس عمل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگ جائے وہ عمل دین بن جاتا ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سرکاری مہر ہے، اور سرکاری مہر جس سکے پر لگ جائے وہ سرکاری بن جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ یعنی وہ کام 4 رکعت نماز پڑھ کے دل چاہ ہی نہیں رہا کہ سلام پھیرے تو 1 رکعت اور پڑھ لی اس نے، 1 رکعت اور لمبی سورہ بقر پڑھی بڑی کیفیت کے ساتھ، بڑے استحضار کے ساتھ، اور سلام پھیر کر آگے ایسے ہی. اور مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب میری نماز ہو گئی؟ تو مفتی صاحب کہیں گے کہ نہیں آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دوبارہ نماز کو لوٹائیے. اگر آپ نماز نہیں لوٹائیں گے تو آپ تارک صلاۃ ہوں گے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں میں شامل ہوں گے. تو اس میں بظاہر اخلاص تو تھا، کسی اور کی طرف نہیں گیا، بظاہر اخلاص، لیکن اتباع نہیں تھی. اس لیے اللہ کے ہاں یہ جو ہے عمل، نماز جیسا عمل کفر ہو گیا. اس کے برخلاف آپ نے نماز پڑھی اور پورے ارکان ادا کر دیے اس کے صحیح. لیکن خیال یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ میاں ملا جی ہو کے نماز جماعت سے وابستہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، یا محتمم صاحب طالب علم ہے، محتمم صاحب کھانا بند کر دیں گے، یا کوئی اور یہ ہے اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن پورے فرائض واجبات ادا کیے. تو مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کو نماز کی برکت اور جو ثواب نہیں ملا، لیکن آپ تارک صلاۃ نہیں ہوئے. ترک صلاۃ کا جو جرم ہے، جو گناہ ہے، وہ تمہارے ذمہ عائد نہیں ہوا. معلوم ہے اتباع کی حیثیت اخلاص سے بھی زیادہ ہے. اور یہ صرف یہ قرآن نے صاف کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بس یہی نبی کی اتباع و پیروی. میدان محشر میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. دنیا میں حضرت جی، حافظ جی، پیر صاحب، متقی صاحب، ولی صاحب بننے کے لیے آپ کے یہاں الگ الگ جو ہے کرائٹیریا ہو سکتے ہیں، لیکن میدان محشر میں ہمارے یہاں قبولیت اور مقبولیت کا ایک ہی پیمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور اسوہ حسنہ بنا. اسوہ بہت حساس لفظ ہے، آخری درجے میں حساسیت کے ساتھ نبی کی اتباع و پیروی کرنی پڑے گی. اور نبی کا یہ راستہ، یہ جو ہے راستہ جو ہے نبی کی اتباع و پیروی کا راستہ، یہی راستہ اللہ کو پسند ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وقاص نام تھا پہلے ان کا، وقاص ہے جالندھر کے. وہ میں اکثر ان کا واقعہ زبان پر آ جاتا ہے، بڑی دل کو لگتی انہوں نے بات کہی. اصل میں ایک جگہ ایک دعوتی پروگرام میں کارگزاری کے لیے میں نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی توحید تو موٹی عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے، جو کتے کو نہ ہٹا سکے، جو مکھی کو نہ اڑا سکے، وہ پوجا کے لائق کیا ہو سکتا ہے. مگر میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے ایک اللہ کو ماننے کے لیے کیا ضرورت ہے مسلمان ہونے کی. سماج سے لڑنا پڑے گا، مخالفتیں مول لینی پڑیں گی، گھر چھوڑنا پڑے گا، مشکلیں آئیں گی. میں ہندو رہ کر بھی اپنے مذہب پر رہ کر ایک ایشور کو، ایک اللہ کو مانتا رہوں گا. لیکن جب میں نے سیرت پاک کو پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی زندگی کو سمجھا، تو میں یہ سمجھا کہ انسانی فطرت اور اس مزاج کے لیے آخری درجے میں جو موضوع ترین وے آف لائف ہے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھا سماج ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک سوشل اپنے اسٹیٹس کو، ایک اچھا انسانیت کا ایک سماج بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو اللہ تعالیٰ کو، میں اس نتیجے پر پہنچا، اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ اور محبوب ترین طرز حیات ہے، اور جو ایک انسان کے لیے اچھا انسان بنانے کے لیے جو موضوع ترین طرز حیات ہے، وے آف لائف ہے، اور ایک اچھے اس کی انفرادی اجتماعی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے جو طرز حیات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طے کیا ہے، اس پر اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اب اگر آدمی کو ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک اچھا سماج بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی گزارنی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اس لیے میں نے ایمان قبول کر لیا. تو صحیح بات یہی ہے. اور دیکھیے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں برادران وطن تو اکثر کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک مشہور اصطلاح ہے کہ منزل ایک ہے، راستے انیک ہیں. منزل ایک ہے، راستے انیک ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ کہتے ہیں بھئی ایک خدمت کی لائن کا بھی ہے دین کا، ایک تبلیغ و دعوت کی لائن ہے، ایک تصوف سلوک کی لائن ہے. یہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سنیے یہ راستہ میرا سیدھا راستہ، صراط مستقیم، وَأَنَّ صراط واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، سنگلر نمبر، کہ راستہ صرف ایک ہے، میرا راستہ، میرا جو راستہ ہے، آپ کے اپنے پسندیدہ راستے، آپ کے سماج رواج کے راستے، آپ کی تنظیموں اور اداروں کے راستے، اور آپ کے جو ہے مقتدی حضرات کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ یہ ہے، اسٹریٹ، سیدھا راستہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر راستوں پر پڑ جاؤ گے تو منزل سے بھٹک جاؤ گے، راستے میری طرف نہیں آتے، راستہ ہی آتا ہے صراط مستقیم، جس کی وہ مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اسٹریٹ لائن ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، بہت سے دو نقطوں کو ملانے والی اسٹریٹ لائن ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ وہی قرآن نے کہا ہے کہ وہی آتی ہے میری طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاکہ کھینچ کر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر دوسری لائن نے کھینچی کہ یہ جو ہیں وہ راستے ہیں جو بھٹکانے والے ہیں۔ تو راستہ صرف اتباع رسول کا راستہ ہے، یہی ہے اللہ کی جنت ہائی وے، یہی ہے اللہ کے یہاں قبولیت ہائی وے، یہی ہے اللہ کی رضا ہائی وے۔ نیشنل ہائی وے جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے، اس پر آدمی چڑھ جائے اور پھر چلتا رہے تو وہ اسے منزل تک پہنچا کے رہتا ہے، نہیں۔ تو اسی طرح یہ جنت ہائی وے صرف یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لیکن اس میں انتہائی حساسیت کے ساتھ اسی پر چلنا پڑے گا۔ اب ہائی وے ہوتے ہوئے معلوم ہے کسی کو، ساری سب کو مشہور، وہ مشہور ہائی وے ہوتا ہے، بعض دفعہ ہائی وے سب سے زیادہ مشہور راستہ ہوتا ہے۔ ہائی وے کو چھوڑ کر جب آدمی کسی جو ہے تنگ گلی میں گھس جائے خود ہی، اور پھر وہ کیچڑ میں اور جام میں پھنستا رہے اور بھٹکتا رہے اور ادھر ادھر ہو، تو آدمی اپنے آپ ہی کو کوستا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، چھوڑ کر جو ہے اتنا صاف ستھرا راستہ چھوڑ کر وہ کر دیا ہے۔ تو آدمی افسوس کرتا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ جب آدمی اس دن آدمی جب آپ دیکھے گا کہ منزل پر نبی کے راستے کسی کی اتباع، کسی کی مقتدا، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی شیخ، کسی بڑے سے بڑے جو ہے اسکالر اور ریفارمر کی اتباع کرتے ہوئے اگر آدمی نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، تو قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ اسے اتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ آدمی اپنی انگلیوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا شرمندگی، ہائے مجھے کیا ہوا، میں نے رسول کا راستہ چھوڑ کر فلاں کا راستہ، فلاں کے کہنے میں نے اتباع کا راستہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ ایسا کھلا راستہ تھا، ایسا صاف راستہ تھا، اتنا اچھا راستہ، اتنا آسان بھی راستہ تھا۔ یہی بھائی وقاص ہمارے بتانے لگے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا کہ وہاں تو بہت سارے پیر بلے شاہ کے بہت سلسلے کے لوگ ہیں اور بہت شاہ وہاں کے بزرگوں کے، تو انہوں نے بڑے مجاہدے کرائے ان کو، ایک اتنے ساری رات کے وظائف اور اتنے روزے اور یہ وہ یہ کرائے، بڑا مشکل ہوا اور بالکل سوکھ گئے کافی وزن۔ پھر بعد میں وہ دعوت کی ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا انہیں ہوا، اور انہوں نے سیرت کے مطالعے کو میں نے کہا، ایک دو کتابیں پڑھی سیرت کی، اور پھر اتباع رسول کے راستے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگے کہ میں جب وہ دوسرے راستوں سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب مجھے نبی کا صحیح راستہ ملا اور صحیح طریقہ ملا، طریقہ دعوت اور یہ، تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے تنگ سے راستوں میں سے، جام اور کیچڑ اور مصیبتوں میں سے نکل کر آدمی ہائی وے پر آ جاتا ہے، بورڈ لگا ہوا دیکھ کر آدمی ایک دم وہ بھی سب جو ہے فون وغیرہ کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور پھر چلو بھئی تھوڑی دیر چائے پی لیں اور پانی پی لیں اور ذرا پھر اب تو بے فکری ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اطمینان کی سانس لیتا ہے، ایسی سانس لی۔ تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ صرف نبی کی اتباع و نبی کی پیروی، صرف یہی راستہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں اور ایک اچھا سماج ڈیولپ کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پسند کی زندگی گزاریں، ہمارے عمل ہماری زندگی کو اللہ قبول کر لیں، تو ہمیں آخری درجے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو جانیں اور آپ کی 100% قدم سے قدم ملا کر زندگی گزاریں۔ اس کے بغیر ہرگز چارہ نہیں، بغیر اتباع رسول کے کوئی راستہ منزل کی طرف نہیں۔ اب اتباع کے سلسلے میں خاص بات جو جس نقطے کو ہم لوگ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اپنی زندگی سے دونوں زندگی کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دو یا تو پیرالل روڈ ہیں جو کبھی ملتی نہیں، وہ ایک الگ جا رہی ہے، ایک الگ جا رہی ہے۔ بعض حالات میں تو ایسے لگتا ہے بالکل مخالف ہیں، ہم لوگ اس راستے سے چل رہے ہیں۔
وہ یہ کہ یوں تو اللہ کو اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بےحد محبت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا نام حبیب اللہ رکھا ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے۔ آپ کی ایک ایک ادا سے محبت ہے، آپ کی ایک ایک سنت سے محبت ہے، کوئی بھی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، فاعل لما یرید، علی کل شیء قدیر ہیں، کسی بندے کو نبی کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں اور کسی بات میں جوتا دانی طرف پیر سے پہن لیا اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی کو اللہ پسند کر لیں۔ مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہو گیا، اسی کو پسند کر لیں۔ سونا، ایک رات سو گیا مسجد سنت کے مطابق، تو اللہ اسی کو پسند کر لیں اور اس کا بیڑا پار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فاعل لما یرید علی کل شیء قدیر ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون کی شان ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا آپ نے کیوں کیا، وہ قادر مطلق ہیں، اپنا سب کچھ حق معاف کر سکتے ہیں، اور کسی بندے کے گناہ پر اگر اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دیں تو کون سوال کر سکتا ہے؟ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرات میں ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے 3,81,00,000 روپے یکسر اپنے تمام مقروض جتنے لوگ تھے، تاجر جن کے ہاں سامان بھیجا تھا، سب کے معاف کر دیے۔ اور ہوا یہ کہ وہ ایک مسجد میں گئے، تو جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نمازی نماز توڑ کر بھاگا، تو انہوں نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ ان کے ایک مقروض تھے جن پر ان کے 2,00,000 روپے تھے، اور وہ 2 مہینے پہلے انہیں دینے تھے، اب وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان کو۔ اچانک دیکھا مسجد میں مل گئے تو حاجی صاحب کو دیکھ کر نماز توڑ کے بھاگ گئے بیچارے۔ تو ان کو بہت روئے، یا اللہ میں اس لائق ہو گیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر آپ کے گھر سے بھاگنے لگے۔ تو انہوں نے ان کو اور تو کچھ نہیں آیا، انہوں نے 3,81,00,000 روپے سارے کے سارے معاف کر دیے جن پر ان کے مال گیا ہوا تھا۔ 55 شہروں میں الگ الگ مال تھا، سب کو معاف کر دیا کہ بھئی اب اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر مسجد میں آنے والے بنے، مجھے دیکھ کر مسجد سے بھاگنے والے بنے۔ تو وہ ظاہر ہے ان کا مال تھا، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ تو بندے ہیں، جب بندہ معاف کر سکتا ہے اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے فضل اور ایک ہوتا ہے ضابطہ اور قانون۔ ہمیں قانون کا پابند بنایا ہے اللہ نے، قانون اللہ کا، وہ ہے دین۔ تو ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ عادت کی پیروی، عبادت کی پیروی، اخلاق کی پیروی کرنے والا پیرو یا فالوور نہیں کہلاتا، بلکہ فن، منصب اور پروفیشن کے پیرو کہلاتا ہے۔ پروفیشن کا پیرو کہلاتا ہے، منصب کا پیرو کہلاتا ہے۔ ایک میں مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، میں یہ دعویٰ کروں کہ میں حکیم اجمل خان کا پیرو ہوں، اتباع کر رہا ہوں حکیم اجمل خان کی، تو آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے بھئی کیوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ میں نے اپنا نام حکیم اجمل خان رکھ لیا ہے محمد کلیم کے بدلے۔ تو آپ ہنسیں گے بھئی نام رکھنے سے حکیم صاحب بن گئے آپ؟ میں نے کہا نہیں، ایسا ہی نہیں، میں نے شیروانی، کرتے، کپڑے سب اسی طرح کے بنوا لیے ہیں۔ تو آپ اور ہنسیں گے کہ آپ بہروپیہ بن گئے ہیں۔ لیکن نہیں، بولنے کا لہجہ، چلنے کا انداز آپ دیکھیے حکیم صاحب کی کوئی ویڈیو اگر مل جائے تو آپ دیکھیں اسی طرح میں بھی چلنا، تو آپ کہیں گے آپ ایکٹر بن گئے، ایکٹنگ کرنے لگے۔ لیکن نہیں، میں نے کھانے کے مینو اور وظائف بھی ان کی بیاض سے منگا کر بالکل وہ سارے کے سارے وہی کھانے بنواتا ہوں اپنے آپ وہی۔ تو آپ اور ہنسیں گے، اس سے حکیم صاحب بن گئے آپ؟ یعنی کہ نہیں، میں نے گھر کا نقشہ بھی اینٹیک کے وہاں بلا کر ایک آرکیٹیکٹ کو، اور اینٹیک سے وہ دروازے وغیرہ لایا ہوں، بالکل اسی طرح بنا دیا۔ تو آپ ہنسیں گے گھر بنانے سے آپ حکیم صاحب بن گئے؟ تو میں کہوں گا نہیں، پلاسٹک سرجری کا دور ہے آج کل، ایک بہترین سرجن مجھے مل گئے تھے میرے جاننے والے، تو میں نے فوٹو دکھا کر کہا کہ مجھے بالکل حکیم اجمل خان بنا دو۔ تو آپ اور ہنسیں گے اس پہ۔ آپ پوچھیں گے کرتے کیا ہیں؟ میں کہوں کہ میں جو ہے میں وہ کرتا ہوں، جو ہے بلدیے میں، میونسپیلٹی میں جھاڑو لگاتا ہوں، یا میں باہر بیٹھ کر جوتے گاٹتا ہوں، میں موچی ہوں، شو میکر ہوں۔ تو اگر ایک شو میکر یا ایک سویپر حکیم اجمل خان کی پیروی کا دعویٰ کرے اور حکیم اجمل خان کو اس دنیا میں آنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا کہیں گے حکیم اجمل خان؟ اس پر خوش ہوں گے؟ اس سے کہیں گے کتنی محبت کرنے والا ہے ہم سے، وہ کیسا ہمارا جانشین ہے، بیچارہ معمولی آدمی تھا لیکن ہمارے سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو حکیم اجمل خان کہنے لگا ہے۔ کیا کریں گے؟ میرے خلاف عزت حتک کا دعویٰ کریں گے۔ یہ پیروی نہیں، پیروی کی توہین ہے، قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ کہیں میں جو ہے کچھ وظائف پڑھ کر آدمی سنت کی اتباع کا دعویٰ نہ کرنے لگے، معصورہ مسنونہ دعائیں پڑھ کر سنت کی اتباع کا دعویٰ نہ کرنے لگے، اپنے آپ کو نہ کہنے، ظاہر سے ذرا ولیہ بنا کر سنت کی اتباع کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ قرآن نے صاف قل کہہ دیجئے، نبی جی اعلان کر دیجئے، غلط فہمیوں کے دروازے بند کر دیجئے، راستے ہدایت کا راستہ صاف کر دیجئے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہی ہے میرا راستہ،
یہ بھی میرا راستہ، ہاذہ سبیلی، صرف یہی میرا طرز حیات ہے، میرا وے آف لائف یہی ہے، ادعو الی اللہ۔ سبیل عربی میں راستوں کے لیے اشارے، صراط، سبیل وغیرہ کئی لفظ استعمال۔ سبیل کہتے ہیں جو اس کی پہچان ہو، مسجد روڈ کہتے ہیں نا، فلاں روڈ، ایم پی روڈ یا کونسلر روڈ فلاں کے نام سے وہ ہوتی ہے نا، وہ ان کے لیے اپنے علیہ خاص کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبیل۔ ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنے مسلک کی طرف، اپنے مشرب کی طرف، اپنے جماعت کی طرف، اپنی تنظیم کی طرف، اپنے حضرت کی طرف نہیں بلاتا، اپنے ادعو الی اللہ علی بصیرہ، ایسے نہیں بلاتا جو میں کہہ رہا ہوں مان لو، بلکہ بصیرت سے، دانائی سے، دلائل سے، دل و دماغ کو مطمئن کر کے بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں اور میری ہر اتباع کرنے والا، صرف میں نہیں، جس کو جو ہے نبی کی اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کو نبی کی اتباع و پیروی کے راستے پر چل کر جنت جانا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، سب کا طرز حیات یہی ہے۔ علی بصیرہ کے سلسلے میں مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ راستہ میں نے، یہ طرز حیات، یہ پروفیشن میں نے بہت سوچ سمجھ کے بصیرت کے ساتھ کہ اللہ کو یہی پسندیدہ طرز حیات ہے، میں نے یہ طے کیا ہے۔ تو یہ دعوت اللہ کا طرز حیات، داعی الی اللہ کی حیثیت سے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، اس دعوت الی اللہ کے لیے نبی کی ختم نبوت کے بعد ہمیں منتخب کر کے خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں انسانیت کی نفع رسانی، انسانیت کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دو روایتیں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تم ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے، یہ ہمارا پروفیشن۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت شریفہ سے استدلال کر کے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں خیر امت کے ہر فرد یعنی ہر اہل ایمان کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن، اس کا مشغلہ یعنی پروفیشن، اور اس کا ڈیزگنیشن، عہدہ، منصب، دعوت قرار دیا ہے، جو اللہ کی کائنات کا سب سے عزت والا، سب سے آنریبل اور سب سے زیادہ معزز منصب جو ہے نبیوں کی نیابت کا منصب۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار سے تعارف کراتا ہے اگر کہ میں فلاں جو ہے اس میں وہ ہوں، میں فلاں کمپنی میں مینیجر ہوں، یہ جو ہے میں فلاں سائنٹسٹ ہوں، فلاں یہ ہوں، یہ جو کراتے ہیں، جو کاروبار ہیں، روزگار سے تعارف کراتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اہانت آمیز، اتنا توہین آمیز تعارف ہے جیسے کوئی بادشاہ یہ انٹروڈکشن کرائے کہ میں جھاڑو لگاتا ہوں یا میں جوتے گاڑتا ہوں۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مومن کو جہاں بھیجا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، روزگار کے بہانے شفٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ امریکہ میں آئے ہیں تو آپ یہ روزگار کے بہانے شفٹ کیا گیا ہے۔ روزگار یہاں دیکھیے، رزق، یہ ذہن میں ہو اگر نوجوانوں، آپ بالکل دیکھیے جن چیزوں پر، 7 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہوتا آدمی، اس میں سے ایک چیز تقدیر پر ایمان بھی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اور تقدیر کے سلسلے میں جو چیز مبرم تقدیر ہے، مبرم ایک تقدیر ہوتی ہے، تقدیر مبرم یعنی جو بدلتی نہیں، ایک معلق ہوتی ہے، جو اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اگر بندہ ایسا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ایسا کر دیں گے۔ یہ مبرم تقدیر ہے رزق، کہ رزق ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اس کی عمر، اس کا موت کا بانا، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور رزق پیدا ہونے سے لے کر موت تک کام آنے والی ہر چیز، کتنا بینک بیلنس ہوگا، کتنی پراپرٹی کا مالک ہوگا، کتنی ہوا کھائے گا، کتنی دوا کھائے گا، کون کون سے معیار کے کپڑے پہنے گا، یہ سب لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، قرآن نے کہا آسمانوں میں ہے رزق، تمہاری دسترس میں نہیں ہے، تمہیں صرف اتنا اختیار ہے کہ تم اسے حلال کر سکتے ہو یا حرام کر سکتے ہو، یہ اختیار نہیں کہ اس کو بڑھا لو یا گھٹا لو۔ آپ یہ سمجھیں یو ایس میں آ کر آپ کا رزق، یا ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں آ کر جو ہے آپ یہاں کمزور ملکوں سے جا کر آپ مالدار مال زیادہ کما لیں گے، اگر یہ ہے تو آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ تقدیر پر ایمان بنیادی چیزوں میں سے ہے ایمان۔
نکالا ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مومن کو کہیں پیدا کیا جاتا ہے, روزگار کے بہانے شفٹ کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ جیل میں قید کیا جاتا ہے, محبوس کیا جاتا ہے. تو اس کو جو صلاحیتیں اس کے پاس ہیں, جو بھی ہیں, محدود صلاحیتیں یا زیادہ صلاحیتیں ہیں, علم ہے, قوت ہے, ذہانت ہے, ٹیکنالوجی ہے, یا جو چیزیں ہیں, افراد ہیں, مال ہے, یہ اس کو اخرجت للناس دعوت کے لیے امانتاً دیا گیا ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ مومن کی حیثیت ہے سرکاری افسر کی. سرکاری افسر کو جو سرکاری چیزیں دی جاتی ہیں وہ سرکاری کام کے لیے دی جاتی ہیں, ہمیں دعوت کے لیے دیا گیا ہے, اس کے لیے بھیجا ہے ہمیں. اور یہی نبی کی اتباع اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر نبی کی اتباع و پیروی کا حق ادا نہیں کرے, بلکہ ہم لوگ توہین کرنے, اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر دعوت اللہ کی شناخت کے علاوہ کسی دوسری شناخت کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے پیرو متبع ہیں, پیروی متبع نہیں بلکہ اس طرح کی جھاڑو لگانے والا, یہ جارو کش یا شو میکر حکیم اجمل خان کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرنے والا توہین کرنے والا ہے, توہین کرنے والا. کالا کلوٹا ہو, موٹا جوٹا ہو, کھاتا ہو, تہمت پھٹا ہوا پہن رہا ہو, بولنے کا اسے سلیقہ نہ ہو, لیکن نباز حکیم ہو, نس پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دے کہ میاں غور ٹیسٹ ویسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہے, اور لیجئے یہ پتے فلاں جگہ سے لے آئیے, اور فلاں جگہ سے یہ گھاس لے آئیے, اور فلاں جگہ سے جڑی بوٹی لے آئیے, اور کچھ یہ اتنے وہ لگائیے, اس کو ملا کے 3 دن تک استعمال کیجئے, پھر ٹیسٹ کرائیے. تو کہیں گے یہ ہے اجمل خان وقت. تو نبی دعوت اللہ کی راہ یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم کریں گے تو ثواب مل جائے گا, نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت. نماز معراج میں فرض ہوئی, اس سے پہلے کیا کرتے تھے صحابہ, یہی کام کرتے تھے سب, دعوت. حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے یہاں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے, وہ یہاں کے قائد تھے, مقتدا سرخیل تھے کاروان علماء کے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے تجویز دی ہے 5 ارکان, ان میں پہلا رکن جو ہے یہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان نہیں ہے, ایمان کو تو حدیث جبرائیل میں دوسری جگہ ذکر کیا گیا ہے, یہ ہے غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. شہادت کہتے ہیں گواہی دی جاتی ہے منکرین کے سامنے. حضرت فرماتے تھے گواہی دی جاتی ہے منکرین کے سامنے, ماننے والوں کے سامنے گواہی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور حضرت اکثر مثال دیتے تھے, اور یہ حدیث جبریل پڑھاتے تھے, طلباء کو 3 دن تک یہ بات سمجھانے اور واضح کرنے کی کوشش فرمائی. کئی مرتبہ دروس میں دارالحدیث دیوبند میں, دارالعلوم کے دارالحدیث میں, کہ یہ جو ہے میرے آپ پر 10 روپے ہیں, اور میں نے آپ سے کہا کہ 10 روپے دے دیجئے, آپ نے کہا کہ آپ کے 10 روپے پکے, لیکن 1 دن کی مہلت دے دیجئے, کل لے لیجئے. تو گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. گواہی کی ضرورت جب پیش آئے گی جب میں کہوں گا کہ بھئی 10 روپے دے دیجئے, اور آپ کہیں گے کس کے, کون کہہ رہا ہے, تو آپ گواہ پیش کریں گے. تو یہ منکرین غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے, پہلا رکن ہے اسلام کا. اور حضرت یہ فرماتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے تشبیہ دی کہ یہ بیچ والا جو بانس ہے یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور چاروں طرف کے جو یہ رکن ہیں اور بانس ہیں یہ ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بیچ والا رکن تو ایسا ہے کہ اس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. چاروں ارکان میں سے کوئی رکن نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا, ادھر سے خیمہ گرا ہوا رہے گا, کمزور رہے گا, ناقص رہے گا. لیکن یہ خیمہ جو ہے, یہ جو بیچ والا ہے, اس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ ہے طرز حیات. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں دعوت محض ایک فریضہ نہیں بلکہ ایک وے آف لائف کا نام دعوت ہے, کہ جو بھلائی میرے پاس ہے وہ سب کو مل جائے, اور جس برائی سے میں بچا ہوا ہوں سب بچ جائیں اس سے. یہ طرز حیات سکھاتا ہے اسلام. اس کے بغیر ہم لوگ وہاں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہر آدمی کو وہاں سے پھر یہ کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب, جب صاف دیکھ لے گا کہ بغیر دعوت کی راہ اختیار کیے بغیر ہمیں اللہ کے یہاں قبولیت مقبولیت کا کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے, تو پھر افسوس کرے گا کہ اللہ پھر دوبارہ مجھے بھیج دیجئے دوبارہ سے, اب میری سمجھ میں آگے دین کی صحیح شکل. ربنا اخرنا الی نجیب دعوت تک ونتبع الرسل,
میں اب بات مانوں گا آپ کی، آپ نے جو مجھے جس کام پہ لگایا تھا اس کو میں سمجھ گیا ہوں میں، اور میں اب آپ کے رسول کی اتباع کا راستہ اختیار کر کے پھر دوبارہ سے نئی زندگی صحیح طریقے سے گزار کے آؤں. مگر وہ کہیں گے اولم تکون، کتنے زمانے تک تو اولم نعمر کو ما یتذکر فیہ، ایک لمبا عمر تمہیں نہیں دی گئی تھی سمجھانے اور سمجھنے کے لیے، اور سب چیزیں تمہارے سامنے تھی. قرآن کھلی ہدی للناس کتاب دی گئی تھی تمہیں سلیبس دیا گیا تھا، کتاب دعوت اور کتاب ہدایت. کیوں بنایا جاتا ہے میڈیکل سائنس کا سلیبس؟ کس لیے پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بنانے کے لیے. جب کتاب ہدایت اور کتاب دعوت دی گئی ہے تو دائی بنانے کے لیے، بن کر زندگی گزارنے کے لیے دی گئی تھی. تو یہ کوئی نفلی کام نہیں، یہ آپشنل کام نہیں. اب یہ دعوت کا کے سلسلے میں ایک بات اور ذرا سی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت کی بہت بہت وسیع مفہوم ہے. ہر چیز کو، دین کے سارے کاموں کو دعوت پر منطبق کرتے ہیں علماء، اور کر سکتے ہیں، اور کرنا میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا 100%. تمام پرائرٹیز اور تمام ترجیحات کو اور تمام اس کی ترتیب اور تدریج، کس عمل کو کیا مقام دیا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی سے ہمیں اسے پڑھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کھلی کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہے، اور ایک ایک چیز ایسا ہے، ایسی صحابہ کی ایسی پیاری جماعت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے دی کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک جز کو انہوں نے اتنی باریکی کے ساتھ پرکھا اور سمجھا، اور انتہائی مستند حوالوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا. اس کے بعد علماء نے اس پر اتنا کام کیا کہ بالکل جو ہے آج ویڈیو گرافی کے زمانے میں کسی انسان کی ویڈیو دیکھ کر اس کی زندگی کی اتنی باریکی پہلو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں آتے جتنے 14 سال پہلے صحابہ کی روایت کردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات اور سیرت کی سنت کی تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ انگلیاں ناخون کس ترتیب سے کاٹتے تھے، پاؤں کے ناخون ترتیب کاٹنے کی کیا ہوتی تھی، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی ترتیب کیا ہوتی تھی، بیٹھتے کہتے، مسکراتے کیسے تھے، کیا پورے ایک ایک چیز موجود ہے. اور پھر اس پر اتنا کام ہوا ہے، صاف آزاد کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. اس سلسلے میں یہ جب دیکھتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے لے کر آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گہرائی سے پڑھنے والے اور معمولی سے سمجھنے والے، آپ کو محبت سے آپ کی سیرت کو جاننے والے، اور آپ کی دشمنی و مخالفت میں آپ کی ذات عالی کو متون کرنے کے لیے پڑھنے والے، اور آپ سے دشمنی رکھنے والے، آپ کی حیات میں آپ کے جانی دشمن جتنے بھی ہوئے ہیں، آپ سے آپ کے آخری درجے میں جانثار، اور آپ کے آخری درجے میں آپ کی ذات عالی، آپ کے سیرت کے نور سے محروم، آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے کفاران قریش یا دوسرے لوگ، ان میں سے جب سے 1400 سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، جیسی بھی ہوتی رہی ہے، کوئی ایک آدمی ایسا بتائیں آپ آج تک آپ کی حیات میں ابو جہل ہوں، ابو لہب ہوں، اور دوسرے لوگ ہوں جو دشمنان اسلام ہوں، یا جانثار ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا آپ کے حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، آپ کے اہل بیت ہوں، کوئی بھی ہوں. آج بھی جتنے لوگ بڑے بڑے عاشق سنت ہیں وہ بھی، اور جو مخالف دین ہیں وہ بھی، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے، ایک آدمی بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہو، آپ کے مشن کے، آپ کے تحریک کے، آپ کے فکر کے بارے میں کچھ جانتا ہو، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف یہ نہ ہو، فرسٹ جو ہے یہ نہ ہو، جو انٹروڈکشن یہ نہ ہو کہ یہ وہ نبی ہیں جو باپ دادوں کے دین سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف لے جاتے ہیں، یا شرک سے نکال کر توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، در کی غلامی اور بتوں کی پوجا سے ہٹا کر، جو ہے ہمارے باپ دادوں کے خداؤں سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. سب سے پہلا تعارف آپ کا یہی ہے کہ یہ وہ ہیں جو باپ دادوں کے مذہب سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی جو ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک لفظ دھرمانترن، کنورجن کی دعوت دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہم میں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنے لوگ کتنے ہیں، اور بھی ہم جانتے ہیں اپنے متقی سے متقی، پارسا سے پارسا، کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ بتائیں
کہ اس کے بارے میں کوئی ایک آدمی یہ تعارف کرائے کہ یہ آدمی ہے جو پرانے دین سے ہٹا کر ایک دوسرے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہی طرز حیات اختیار کیا جو ہمارے نبی نے کیا تھا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک کا ایک ایک جز ہمارے ساتھ محفوظ ہے. پوری زندگی میں 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک واقعہ کوئی سیرت کا آپ بتائیے، ایک واقعہ کوئی سیرت کا ایسا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہ آپ نے غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت پر، غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت پر کسی اور دین کے عمل کو ترجیح دی ہو. یہ کیا ہو کبھی دوسرا نمبر دیا ہو اس پر، اس دعوت کو، اور اس پر ہر چیز کو قربان کر دیا اللہ نے. وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا، 1,00,000 گناہ کا ثواب تھا حرم میں، سارے مقدسات وہاں موجود تھے، حرم شریف تھا اور پورے حج کے جو ہے وہ مناسک کے مقامات محفوظ تھے. آپ کا آبائی وطن تھا، آپ کو مکہ سے کتنی محبت تھی کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. لیکن جب وہ دعوت کی راہیں محدود ہو گئیں اور مسدود ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 گناہ، حرم، سارے مقدس چیزیں اور سارے جذباتی تعلقات کو نظر جو ہے خیر بات کہہ کر مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب تھا، بیماریوں کا شہر کہلاتا تھا، وہ لوگ وہاں عام طور پر مکہ عرب میں مشہور تھا کہ یہاں پر بیماریاں آتی ہیں، یہاں پر جو ہے جنات اور اثرات ہیں، سحر کا اثر ہے، جو یہاں گزرے گا اس پر بیماریاں، وبائی بیماریاں روز روز آتی تھی. لوگ مدینہ منورہ سے نکل کر گزرنا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی نے جا کر وہاں دعا مانگی. وہاں کوئی 5,000 گناہ یا 50,000 گناہ کے ثواب کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ مسجد نبوی وہاں موجود ہی نہیں تھی. بعد میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ میں آپ کے دین کے لیے اور آپ کے بندوں کی ہدایت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، تو جو نعمتیں آپ نے مجھے مکہ میں دی تھی وہ اللہ مجھے یہاں دگنی عطا فرما دی ہے. اللہ نے دعا قبول کی، آپ نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں تمہیں دگنی دے دی. اس لیے امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں 1,00,000 گناہ کا ثواب ہے تو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں 2,00,000 کا ثواب ہے، اس لیے کہ ساری نعمتیں دگنی کر دی گئیں. تو سب سے بڑی تو اجر و ثواب تھی. وہاں سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں ہم میں سے کہ ہمیں اچھے دیندار لوگوں نے کبھی اس کو جو ہے اس دعوت کو اولیت دی ہو، کچھ کبھی زندگی میں کبھی بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ تو یہ سننے کو ملتا ہے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. یوں سننے کو اچھے خاصے دیندار لوگوں سے یہ لگتا ہے حالات نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کریں تو کرنے پر اجر و ثواب. انسان کو چونکہ لالچی بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈرپوک بھی بنایا. ہر انسان لالچی بھی ہے اور انسان ڈرپوک بھی ہے. اللہ کی رحمت کے قربان کہ جیسے ماں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو صحیح راہ پر لانے کا وہ اسے اختیار کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مامتا میں انسان کو تمام نیک اعمال کے اجر و ثواب اور وعدے دے کر بھی نیکیوں کی طرف راغب فرمایا، اور پھر دوزخ بنا کر دوزخ کی سزاؤں سے ڈرا کر جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اسے ہلاکت سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے واسطے سے ہم تک پہنچائی. تو جس طرح دعوت کے سلسلے میں فضائل اور اتنے جو ہے وعدے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ارشاد فرمائے. اور دعوت چونکہ فرض ہے، فرض کا ترک ظاہر حرام ہے اور یہ حق تلفی ہے اور گناہ ہے، اس لیے اس کے نہ کرنے پر جو ہے وعیدیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ارشاد فرمائی. کتنی وعدے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنت تیرے لیے وجبت لکل جنہ، فرمایا تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. اور کتنی مشہور روایت ہے کہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے سرخ اونٹوں سے بہتر. اور آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. چونکہ عربوں کو سرخ اونٹ بہت ہی محبوب مال ہے. آج بھی عربوں کو بہت سے فضائل بتائے جاتے ہیں تو اتنا زیادہ اس سے وہ نہیں ہوتے جتنا خیر من حمر النعم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خوش ہوتے ہیں. ابھی بھی بڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں سرخ اونٹ، بہت محبوب مال ہے عربوں کا آج بھی کے زمانے میں بھی. تو
کتنے وعدے ہیں، تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنت تیرے لیے واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص کو فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے پاس، وحشی کے کون ہیں؟ سیدنا حمزہ کے سفاق قاتل، ان کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا. آپ نے فرمایا جاؤ سعد وحشی کو اسلام کی دعوت دو، تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنگ میں 1000 اسلام دشمنوں کے قتل کرنے سے افضل. 1000 اسلام دشمنوں کے قتل کرنے سے افضل ہے. الگ الگ لوگوں کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ تیری حضرت علی کرم اللہ وجہ کو علم عطا فرمایا آپ نے غزوہ خیبر میں، اور فرمایا علی جاؤ دعوت دو اور جہاد کرو، تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ساری دنیا کو فتح کرنے کے مقابلے میں ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اس پر جو وعیدیں ہیں، نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہیں، تاکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی ڈنڈے کے بغیر ان کو کام نہیں آتا. ایسی تو فطرتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح کی بنائی ہیں. تو نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں، دنیا میں جو سزائیں ہیں کہ دعوت کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد یقین حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بہت بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت سوار فرمائیں گے کہ ساری کائنات کی طاقتیں اس کو ملا کر ہٹانا چاہیں تو ہٹ نہیں سکی. اور اس پر یہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا میں ایک آدمی بھی گناہگار نہ رہے، سب آدمی متقی اور پارسا بن جائیں گے، اس وقت بھی امت دعوت کو چھوڑے گی تو بھی ذلت میں مبتلا ہوگی، ایسی ذلت کہ پوری کائنات کی طاقتیں اس ذلت کو نہیں ہٹا سکی. اور غزوہ جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. صلح حدیبیہ کا وقت کیسا کرب کا وقت تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی و مشیت کا خیال کرتے ہوئے دب کر صلح فرما لی. ساری شرطیں ان کی مان لی تھی اور اپنی کوئی شرط نہیں تھی، اور بالکل مکہ کے قریب جا کر اتنی طاقت اور قوت میں ہونے کے باوجود عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ بالکل تڑپ رہے تھے، وہ پوچھتے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کرتے تھے، ابوبکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی کیوں؟ کہ اللہ کے نبی اس صلح سے جب واپس آئے، ہم صحابہ پر اضطراب تھا. جو ہے طبقات ابن سعد اور سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام، یہ 3 کتابیں ہیں سیرت کی جن سے تمام سیرت کے واقعات ہم تک چھن کر آتے ہیں. خصوصاً طبقات ابن سعد نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس خطبے کا ذکر کیا کہ ابھی بستر کھولے نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جو ہے سب کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا. اور اس میں یہ بات فرمائی، لوگوں عیسیٰ کے حواریوں کی طرح مت ہو جانا کہ انہوں نے وعدہ تو کیا لیکن پہنچایا نہیں، بات نہیں، حق نہیں پہنچایا لوگ تک. جاؤ دنیا کے بادشاہوں اور رئیسوں تک اسلام کا پیغام پہنچا دو. اور آخر میں باتیں جو یہ جملے ہیں یہ تینوں سیرت کی کتابوں میں تقریباً ایک ہی سے ہیں کہ لوگوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ توحید کا پیغام اور جو ہے ہر انسان اور ہر گھر تک پہنچ جائے اور کوئی فرد اور کوئی گھر اس جو ہے پیغام سے محروم نہ رہے. اور آخر کے جملے آپ اس مجلس کا سبق سمجھ کر جائیے یاد کر کے. آپ نے فرمایا خبردار تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. خبردار تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. یہ نہیں کہ کبھی بس 3 دن لگا لیے یا 40 دن لگا لیے یا کسی کو سفر میں جا رہے تھے ایک بک دے دی، تھوڑی دیر بات ہوئی اور ساری زندگی سفر کارگزاری سناتے رہے. تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. اور آخری جملہ بہت دل کے کانوں سے سن لیجئے، جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے. ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے. اللہ کے یہاں ایسا نہیں چلے گا کہ سورس فورس سے ہٹا دیا جائے. جان لو کہ اللہ کی جنت بند ہو گیا، کیا ہوا؟ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے. ان سے سودا خریدتے ہیں، ان کی چیزوں کو گاڑی بنی ہوئی گاڑیوں استعمال کرتے ہیں، ان کے بنے ہوئے جہازوں میں حج کو اور عمرے کو جا کر وہاں اپنی عبادتیں وہ کرتے ہیں، ان کی بنی ہوئی چیزوں سے دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہاں
ہاں جی جی، اچھا جی، ہاں جی اچھا جی، فرمایا کہ وہ جو ہے اللہ کی جنت ان لوگوں کے لیے حرام کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ اللہ کی جنت، آخری بات یہ فرمائی آپ نے کہ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا ہے وہاں پر. اور اللہ کی سرکار میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ذرا سورس فورس سے بورڈ ہٹا کے کوئی نکل جائے. اللہ کی جنت ان لوگوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے، ان کے آفیسز میں کام کرتے ہیں، ان کو اپنے آفس میں ملازم رکھتے ہیں، ان سے سامان خریدتے ہیں، ان کو سامان دیتے ہیں، ان کے بنے ہوئے یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور فون استعمال کرتے ہیں، ان کے بنے ہوئے جہازوں میں سفر کر کے عمرہ اور حج کرتے ہیں، ان کی بنی ہوئی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. ان سے چیزوں سے اللہ کی جنت ان لوگوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے. یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہ دعوت ہمارے لیے کوئی آپشنل وہ نہیں ہے بلکہ یہ منصبی فریضہ ہے. جیسے ایک ڈرائیور کا منصبی فریضہ ہے ڈرائیونگ، ایک امام کا منصبی فریضہ ہے امامت. اور وہ امام مسجد کی تمام خدمات انجام دے، جھاڑو لگائے، نمازیوں کے جوتے صاف کرے، ٹوائلٹ دھوئے، کچھ بھی کرے، پلکوں سے جھاڑو لگائے، صفائی کرے، لیکن امامت نہ کرے تو ہرگز وہ جو ہے کسی حال میں فرما بردار نہیں کہلا سکتا. ایک ڈرائیور ساری خدمت کرے لیکن ڈرائیونگ نہ کرے. ایک ایمان والے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا، اس کے لیے ہمیں برپا کیا گیا. تو ہماری جو میں نے ایک مضمون لکھا تھا سن 2003-4 میں، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. ارمغان میں 27 ہمارے یہاں سے ماہنامہ نکلتا ہے، 27 قسطوں میں وہ چھپا ہے ارمغان میں جو ہے. وہ اس میں مزید وہ کر کے وہ اب طباعت کے مرحلے میں ہے. اس میں یہ بات تھی، میں نے قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث شریفہ کے حوالے سے اور پھر تاریخ کے جو ہے دلائل کے ساتھ یہ بات کہیں. ہم نے زندگی کے ذاتی تجربات کی روشنی میں بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی، روحانی مسائل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داعی بنایا. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ داعی نہیں بنیں گے تو مدعو بنیں گے. اب دینے والا لینے والا سخی بیگر بن جائے، سخی فقیر بن جائے، ڈونر بیگر بن جائے تو اسے اوپر والا پہلوان نیچے آ جائے، نیچے والا اوپر. اللہ نے ہمیں داعی بنایا تھا، دینے والا امت بنایا. قیامت تک ہمارے لیے سرفرازی، سربلندی کا انتظام کیا تھا. ہم اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم مدعو بن گئے، ہم ہر چیز لینے لگے ان سے. ہمیں دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم لینے لگے ان سے، بھکاری بن گئے ان کے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا. تو اب حل صرف یہ ہے کہ ہم دینے والے بن جائیں. اور حالات انتہائی سازگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. علم عقل کا زمانہ، علمی عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی. اسلام اندر کی پیاس ہے انسانیت کی. اور اس وقت ایسا حال ہو رہا ہے، مادیت چیز سے تڑپی ہوئی اور پھڑکی ہوئی انسانیت اب سکون اور چین کی اور حق کی تلاش ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اسے حق نہیں ملے گا بے چین رہے گا. وہ سب کو اللہ نے سبق پڑھایا ہوا ہے، الست بربکم قالوا بلی. اللہ کا پڑھایا ہوا سبق روحیں کبھی بھولیں گی نہیں. یہ ان کی اندر کی آواز، اندر کی پیاس ہے. پیاسے کے ہونٹوں پر آپ ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھیں گے تو وہ چھین کر پینے کو تیار رہتا ہے. اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہم نے تو دعوت کا کام نہیں کیا، لیکن اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اسلام ہے، کیا ہے. اسے پڑھنے کے لوگ ہمارے یہاں روز آتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم نے اس طرح قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا، فلاں جگہ سے کارٹون کی بات ہوئی تو ہم نے سیرت کو پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح معلوم ہوا کہ کیسی پیاری سیرت ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. کتنے لوگ مخالف وہ چیزیں جو اسلام کو دور کرنے والی چیزیں ہیں وہ اسلام کی طرف آنے والا بن گئی. ہمارے یہاں بابری مسجد کو شہید کرنے والے 29 کار سیوک، کے مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیڈ کر رہے تھے بابری مسجد کے جتھوں کو، وہ ہمارے ساتھ دعوتی کارواں میں شامل ہیں الحمدللہ. اور ان سب کے اسلام میں آنے کی صرف اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بابری مسجد کے شہید ہونے میں شریک رہے. اللہ کی عجیب شان ہے. میرے گھر کو کوئی گرانے کی کوشش کرے گا تو میں آنکھ نکالوں گا اس کی، اور اس کو کیا کروں گا، اس کا ہاتھ میں اینٹ سے اینٹ بھجانے کی کوشش کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ عجیب دکھا رہے ہیں، مسلمانوں تم اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں. ہم ایسی اسباب کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے جو ظاہر ہدایت سے دور رہنے کا ذریعہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں، آپ سوچیں ذرا کہ صرف ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا بابری مسجد کی شہادت میں شریک ہونا ان لوگوں کے لیے، کہ ان پر حالات آتے رہے، مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں،
اور پھر وہ ان چیزوں سے جان بچانے کے لیے بہت سے جتن اور کوششیں کی ہیں. آخر میں انہیں خیال ہوا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے اسلام کو مطالعہ کرنا چاہیے, اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی. اتنا یہ زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن وہ آئے گا ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا, اور خصوصاً وہ ملک جس میں آپ رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کو تجربوں کی بنیاد پر عقل کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. عقلی علمی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب مطمئن نہیں کر سکتا. کوئی دین ہے ہی نہیں, دین فطرت, انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے. وہاں پر خصوصاً آپ حضرات جن کے ہاتھوں میں یہ اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے آپ کروڑوں لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں, لوگوں کے دل تک اور لوگوں کے بستر تک آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ پہنچنے کے وسائل اللہ نے عطا کیے ہیں. آپ سمجھ لیں اور یہ سوچ لیں, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اٹھے اور کتنے مخالف حالات تھے. پورے حجاز سے کفر و شرک کے اندھیروں کو ختم کر دیا. اب ظاہر ہے کہ اب اتنے وسائل کے ساتھ اور اتنی آزادی کے ساتھ جو موجود آزادی ہے سیکولر دنیا میں جو ہے, تو وہ وہاں پر یہاں اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو کتنے لوگ پیاسے ہیں, کتنے لوگ پیاسے ہیں. ہم نے اصل میں یہ کام کیا نہیں, اس لیے ہمیں عجیب سا لگتا ہے. جو کام آدمی کرتا نہیں ہے, ڈرائیونگ اگر کی نہ ہو اور اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا جائے تو سوچے گا کیسے کبھی چھٹے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن جب ڈرائیونگ کرنے لگتا ہے تو وہی آدمی فون بھی اٹینڈ کرتا ہے اور چائے کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہے, ساتھ میں ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرتا ہے اور مناظر بھی دیکھتا ہے. دیکھیے ویو کتنا خوبصورت ہے راستے کا, دیکھو پہاڑ کا ویو, کہ دیکھو ادھر پر برف کیسا اچھا ہے. یہ کرتے ہیں. سواریوں کو بھی ڈر بھی لگتا ہے کہ ارے میاں کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ڈرائیونگ تو میں ہی کر رہا ہوں, ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن جب ڈرائیونگ نہ کی ہو کسی نے, ایسے ہی لگ رہا ہے. ہمارا دعوت کے ساتھ بھی ہمارا یہی حال ہوا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے ایسے مخالف حالات ہیں, ایسے مخالف حالات ہیں, یہ مخالف حالات نہیں, کمی کو مخالف نہیں کہتے. یہ مخالف حالات بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی کہیں کہ سخت گرمی ہو رہی ہے, ہونٹوں پر پپڑی جم رہی ہے اور جناب زبان پر کانٹے ہیں, دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. ایسے وقت میں آپ ٹھنڈے شربت کی بات کرتے ہیں. اتنے مخالف حالات میں ٹھنڈے شربت کی, ٹھنڈے پانی کی بات کرتے ہیں. گپ اندھیرا ہو رہا ہے, چاروں طرف کچھ بھی دکھ نہیں رہا ہے, ایک طرف سے ہاتھ کسی کو نہیں نظر آ رہا ہے, وحشت ہو رہی ہے. ایسے وقت میں روشنی کی بات کرتے ہیں آپ. جب اندھیرا زیادہ ہو جائے تو روشنی کی طلب بڑھ جاتی ہے. یہ اس وقت بھی ایسے صورتحال ہے. کیسے لوگ کس طرح کیسے اسلام میں آ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے سنا ہو مغرب کے لوگ کیسے لوگ, جان وان جو ہالینڈ کے تھے, وہ جنہوں نے اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہانت آمیز کارٹون کی ایک وہ کمپٹیشن منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا. آپ نے تو خوب آپ نے پڑھا ہوگا, اس میں خوب دیکھا ہوگا کہ اس کو خود میں نے دیکھا, انہیں کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی. وہ قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھ رہے تھے. انہوں نے اپنا خود پریس کانفرنس کی اسلام قبول کرنے کا اعلان کے سلسلے میں. انہیں کسی نے کلمہ بھی نہیں پڑھایا. میں نے خود دیکھا اس سے نیٹ پر, جب جس زمانے میں انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تھا, کہ میں نے جب آدھی کتاب لکھ لی تو میں نے سوچا کہ دیکھوں, میں نے ایک صحیح بھی قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہے تھے وہ. اور عجیب قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اللہ کی رحمت, مامتا میرے بندے تو نے میرا کلام پڑھا تو صحیح, کسی وجہ سے پڑھا, وہ تو ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ہدایت فرماتے ہیں. شاید ہم پر اتمام حجت کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, دیکھو ہم کیسے ہدایت کے جو ہے وہ کرشمے دکھاتے ہیں. اپنی کتاب ہدایت, اللہ کا نبی کا کام باقی ہے, تو پوری اپنی تاثیر کے ساتھ قرآن معجزہ, زندہ تابندہ معجزہ ابھی بھی موجود ہے. ابھی کھلی آنکھوں روز ہم لوگ اپنے میدان دعوت میں اس کے دیکھتے ہیں اس نتیجہ. تو اس نے کتاب دیکھی تو اس نے خود یہ کہا کہ میں اپنی کتاب کو پڑھ کر جتنا پڑھ لکھ دیا تھا, اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام, قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے مخالفین اسلام نے جتنے اعتراضات کیے ہیں, میں نے اس کا جواب اپنی کتاب میں دے دیا. اس کا مطلب میں سیٹسفائیڈ ہوں اسلام سے, یعنی میں مسلمان ہوں. تو ایک وہ اس میں کوئی جو ہے پریس میں کوئی رپورٹر تھے, وہ مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھا, کہاں مسلمان ہوئے؟ کہ کہاں مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے, جب میں اسلام سے مطمئن ہوں تو میں مسلمان ہوں. کہ نہیں, کلمہ پڑھنا پڑتا ہے, کہ آپ پڑھا دیجئے. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کلمہ پڑھا. میں اگر یہ کہوں کہ وقت کا ابو جہل مسلمان ہو گیا, پوری دنیا جب وہ کارٹونوں کا کمپٹیشن کرنے کا تھا, پوری اسلامی دنیا کے سانس رکے ہوئے تھے. کتنی کوششیں ہو رہی تھی کہ اس میں جو ہے کمپٹیشن کو کینسل کرایا جائے, اور نہ کیا ہو جائے گا دنیا میں, یہ صورتحال تھی.
گویا وقت کا ابو جہل ابو لہب اسلام کے خلاف کوشش کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا، اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ ایسے حالات ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کوشش کریں، چند دن جڑنے لگے۔ بس مجھے وقت تو تقریباً ہو گیا ہے، بلکہ وقت تقریباً کیا ہو گیا ہے، تو بس سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا ارادہ، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، ہمارا اپنا مطلب ہے کہ ہم جنت جائیں۔ نبی کی اتباع و پیروی کا تصور نہیں ہے جب تک کہ ہمارے دل میں وہ گن، وہ تڑپ اور وہ درد پیدا نہ ہو۔ 128 آیتوں میں قرآن مجید کے اللہ نے جو ہے اپنے نبی کے اس درد اور اس غم کو محفوظ کیا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان پر حسرت کرتے کرتے اپنی جان مت کھو دیجیے۔ پھر کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا یہ درد، نبی کی یہ کیفیت، نبی کا ایک کرب ہم اس لیے محفوظ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے سامنے اگر اللہ ہمیں راضی کرنے کے لیے دنیا سے آنا ہے تو اس درد میں کڑ کر، اس تڑپ اور اس لگن کو سینے سے لگا کر آنا پڑے گا۔ کیسے لوگ ایمان میں آئیں؟ اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، تبھی ہم صحیح دین کو، صحیح اپنی زندگی کو ہمیں اپنے نبی کی اتباع و نبی کے سانچے میں ڈالنا پڑے گا۔ ابھی مجھے اصل میں ہمارے ایک دوست ہیں بھائی دھیرج دیشمکھ، نئے مہاجر بھائی ہیں وہاں کے مہاراشٹر کے، بڑا شب بیدار اور بڑی راتوں کو رونے والے۔ ایک روز میرے ساتھ بمبئی میں تھے وہ، تو مجھے اچانک آنکھ کھلی تو ہچکیوں کی آواز سے، برابر کے روم میں تھے، میں سوچا کیا بات ہو گئی، تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے، تو میں نے ذرا انہیں خلل نہیں ڈالا کہ بھئی اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت آیا کہ حضرت آج میں ساری رات روتا رہا کہ اللہ کوئی راستہ نکالیے، کیسے لوگ ہدایت پر آئیں، کیسے آئیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے، ایک بات آیا، نسخہ میرے سمجھ میں آتا ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ وہ ہر آدمی سے جو بھی آپ سے تعلق رکھنے والے اور آپ کے ساتھ دعوت سے جڑنے والے، آپ سے سلسلہ بیعت میں شریک ہونے والے، ان سب سے یہ کہیے کہ بھئی روزانہ 24 گھنٹے میں سے 4 منٹ ہمیں چاہیے۔ کوئی دینے میں نہیں کرے گا نا آپ کو حضرت؟ میں نے کہا پھر کیا کریں 4 منٹ؟ کہ ان سے کہ یہ میرے 4 منٹ ہیں، جیسے میں کہوں گا استعمال کرنا۔ میں نے کہا کیسے بتائیے؟ انہوں نے کہا کہ 2 منٹ تو صرف اس بات کا لیے اللہ کا شکر کریں، اللہ کی بڑائی میں کہ میرے اللہ آپ نے کتنے لوگوں کو ایمان سے محروم رکھا اور مجھ گندے کو آپ نے ایمان عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کی بڑی بڑائی، کیسا آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ یقیناً لئن شکرتم لازیدنکم، اپنی ایمان کی حفاظت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ حسن خاتمہ کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، جب دل میں خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا تو دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہہ لیا کریں۔ اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے احسان ہے، آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے مجھے صاحب ایمان بنایا، الحمدللہ الحمدللہ۔ جنتی یہی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی، اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ پھر 2 منٹ میں نے کہا باقی 2 منٹ میں یہ کہیں گے اللہ میرے خونی رشتے کے بھائی اور میرے نبی کے امتی اور آپ کے بندے بندیاں کتنے ایسے ہیں جنہیں آپ نے ایمان سے نہیں نوازا، اللہ وہ سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے رب آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، آپ ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے نام لے کر دعا کیا کریں ہدایت کی۔ تو میری درخواست بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آپشنل کام نہیں، ہم سب کو دعوت، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ میرے دل میں ایک مہاجر ہے جو ایسا مومن ہے جو ابھی بالکل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ چند دن کا ہے، اس نے گناہ بالکل نہ کے برابر کیے تھے، اس وقت اللہ کے سامنے راز و نیاز اور رو رہا ہے اور سجدے میں ہو رہا ہے، اس کے دل پر بات ڈالی، تو مجھے خیال آیا کہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور وہ ظاہر ہے یہ دعا مانگنا ہدایت کی کسی کے لیے نام لے کر، یہ بھی نبوی ایسی سنت ہے جو خواص امت میں بھی نہیں رائج نہیں ہے، وہ ایک طرح سے متروک سنت ہے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے فلاں کے لیے، اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی قوت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ابو قحافہ کا دل اسلام کے لیے پھیر دیا، اللہ اہل دوسہ کے لیے اسلام کے دروازے کھول دیجئے، اللہ بنو ثقیف کے لیے فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی 3 رات متواتر جاگ کر طائف کے لوگوں کو، بنو ثقیف کے لیے آپ نے ہدایت کی دعا کی۔ تو یہ ہمارے یہاں بالکل رواج نہیں ہے۔ خواص امت کی دعائیں بھی انٹرنیٹ پر ہیں، کہیں سنا ہے آپ نے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیے، اللہ اس کو ہدایت دے دیے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ ایسی سنت جو متروک ہو اس پر عمل کرنے پر 100 بار شہید ہونے کا ثواب، یعنی یہ ان کا عمل چونکہ سنت سے ہم آہنگ بھی ہیں دونوں چیزیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آج سے ہم لوگ اس کی کوشش کریں کہ 2 منٹ اس کے لیے ذرا
اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آپ نے کیسا فضل فرمایا، کتنا احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا۔ اللہ جن کو ہدایت نہیں عطا فرمائی ان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیجئے۔ دوسری یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن اگر یہاں جیسے مسجد ہے ہوتی، صرف اتنے لوگ پیاسے ہیں اور از خود لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں کہ چند دن ہمارا بالکل تجربہ ہے، 99% جگہ ایسا ہوتا ہے کہ چند دن پابندی کے ساتھ صرف ہفتے واری سر جوڑ کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں کہ امت کو کیسے دعوت پر کھڑا کیا جائے، اور جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان میں ایمان لانے کے لیے کیا کوشش کی جائے ان کو دوزخ سے بچانے کی۔ تو از خود اسلام کے پیاسے آ کر انہیں دعوت کے سارے مسائل اور ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں، انہیں داعی بنا دیتے ہیں جڑنے والوں۔ کتنے لوگ ایسے اللہ کی شکر ہے دعوت پر کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ اسی کوشش کریں یہاں پر اس مسجد میں صحیح ہے، اپنی اپنی جگہ پر جہاں دوسرے لوگ آن لائن ہیں وہاں ایک دو لوگوں کو، دو ہی لوگ بیٹھ جائیں، دو نہ ہو تو ایک ہی بیٹھ جائے، میں ہی بیٹھوں، اللہ سے دعا مانگوں، سوچوں، اپنے بارے میں غور کروں یہ وقت فارغ کر کے کہ کیسے ہم اپنے شہر میں ہم دعوت اور لوگوں تک اپنی بات پہنچے، اور کیسے اس ملک کو جو دنیا کی قیادت کر رہا ہے دعوت کی قیادت کے لیے ہم لوگ کھڑا کریں۔ کچھ عجب نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دو ہاتھ دو پیر کے لوگ تاریخ بناتے ہیں، جو لوگ جو ہے عزم اور جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو ہے ارادے میں بڑی قوت رکھی ہے، اور ایمان والے کا ارادہ تو بڑا قوی ہوتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق۔ یقیناً یہ تو ہے ایمان والے کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عزم کریں گے، انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ظاہر ہے جن ذرائع ابلاغ کے ایجاد کرنے والے لوگ جنہوں نے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ کہاں کتنی دور سے ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو ایک گھر بنا دیا ہے، انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اس قوم کے لوگ ہیں جو ہمارے اندر جو ہے ہمارے دلوں میں جن کے لیے نفرت ہے اور دوری ہے، یا جنہیں ہم گندا سمجھتے ہیں یا جو ہے جنگجو سمجھتے ہیں یا لڑاکو سمجھتے ہیں، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ یقیناً ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو ان کے اس احسان کے بدلے میں ان کے ان ذرائع ابلاغ کو ہمیں ظاہر ہے کہ اسلام کی دعوت کے لیے ہم اگر کوشش کریں اور استعمال کریں گے تو جب نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور کم سے کم ان کے ہم لوگ احسان شناسی کا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بات اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا واہد بنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیے۔ آپ کا کیسا احسان ہے کہ بلا استحقاق ہمیں خیر امت کا فرد بنایا، اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ پر مولا کریم ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر نیابتاً نبی والے کا اس کام کو ہمیں مولا کریم ہمیں نیابتاً منصبی فریضے کے طور پر عطا فرما کر ہمارے لیے سرفرازی سربلندی کا انتظام فرمایا۔ رب کریم اپنے منصب کو بھول جانے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ رب کریم ہمیں اس جرم عظیم سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دی۔ ہمارے سامنے ہمارے خونی رشتے کے بھائی بہن، نبی کے امتی اور آپ کے رب آپ کے بندے اور بندیاں ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوتے رہے اور دوزخ کا راستہ اختیار کرتے رہے، اور ہم خوش ہوتے رہے اور فی النار والسقر کے نعرے لگاتے رہے، اپنے پھوٹے منہ سے نبی رحمۃ اللہ عالمین کے اپنے آپ کو امتی کہتے رہے۔ رب کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیے، اور ہمیں سچی توبہ کر کے مولا کریم کلمے کے اس پیغام کو ایک ایک گھر، ایک ایک انسان اور ایک ایک در تک پہنچانے کی توفیق، اس کے مواقع، اس کی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دیے۔ اس کے لیے اس مجلس میں ان تمام شرکاء ان کی پوری پوری صلاحیتوں کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم سب کے لیے اللہ کریم ہدایت کے ایک کام کو آسان فرما دیے۔ رب کریم فتوحات کے فیصلے فرما دیے۔ رب کریم کی دھڑکنوں کو، ان کی نظروں کو، ان کی فکروں کو، ان کے جذبوں کو اللہ کریم دعوت اور اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیے، اور ہم سب کو اس کی فکر کرنے، خصوصاً اس ملک میں جو دنیا انسانیت کی قیادت کر رہا ہے، اللہ کریم اللہ ان کو جو ہے دنیا تمام پہنچانے کی رب کریم
ان تک یہ بات پہنچانے کی، اس کو ملائے کریم اسلام کی دعوت کے لیے، قیادت کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کی فکر کے لیے ان سب کو قبول فرما لیے، ان کے ایک ایک قدم، ایک ایک لمحے کو قبول فرما لیے، ان کے تمام جائز مرادیں پوری فرما دیے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیے۔ اللہ کریم اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں رب کریم بہت سی قیمتی شخصیات ہم نے کھو دی ہیں اور دنیا سے چلی گئی ہیں، ہمارے محسنین اللہ کریم جن کی ہمیں ضرورت تھی رب کریم وہ آپ کی جوار رحمت میں چلے گئے ہیں، ان سب کی بال بال مغفرت فرما دیے، امت کو ان کا نعم البدل عطا فرما دیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اس مجلس میں جائز تمنائیں مرادیں رکھتے ہیں، ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دی ہے، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔